اللہ نے اپنے نبی سے جو دعائیں منگوائی ہیں نا کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، توجہ ہے، ان میں ایک تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا مجھ سے علی مانگو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ جو اللہ کی طرف سے مضبوط مددگار ہے، جو ہمیشہ مدد کرنے والا ہے، جس کے لیے آواز آئے گی پکارو نادے علی ان مظہر العجائب، مجھ سے مانگ، مجھ سے میری طرف سے تمہیں حکم ہے کہ اسے پکارو کہ جو مظہر العجائب ہے۔ جی، یا علی کہا مجھ سے علی مانگو، مجھ سے مددگار مانگو، مجھ سے بہترین مددگار مانگو۔ یا جو چیزیں مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ان میں سے ایک چیز قل رب زدنی علما، یا اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، اے میرے مصطفیٰ مجھ سے کہو رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، بھائی تھوڑی سی گردن لاؤ، بات جاری ہے تو وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ سے ہی متکبر ہو جائے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسے بچ کے رہنا، جو اللہ سے تکبر کرتا ہو آپ پر تو جلاد ہو جائے گا، آپ پر سفاک ہو جائے گا، آپ پر ظالم ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہو جائے گا جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ لہذا جس کے ہاں عاجزی پائی جاتی ہے کیسے طے کریں گے؟ متکبر، جلاد، سفاک، ظالم، ڈکٹیٹر، جی گردن پہ پیر رکھنے والا، لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے والا، یہ سارے لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ ان کا آغاز ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے سے، یہ ابتدا ہوتی ہے اس کی۔ ناراض ہو گئے آپ؟ نہیں تو سلوات پڑھو۔ جی آغاز ہوتا ہے، جی ان بچوں کو اندر لے آئیں مجلس میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ اصل میں اتنے محو ہیں مجھے سننے میں کہ آپ کو آوازیں نہیں آ رہی ہیں، مجھے آ رہی ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، ظلم، زیادتی، تکبر، غرور، گھمنڈ، زیادتی، جی گھر کے حالات کا خراب کرنا، اداروں کی تباہی، جی انانیت، خود پسندی، یہ ساری بیماریوں کا آغاز جس وائرس سے ہوتا ہے نا، وہ وائرس ہے نماز نہ پڑھنے کا وائرس۔ اور یہ اتنا سا کام، یہ اتنا آسان کام، ایک رکعت میں ایک منٹ لگتا ہے۔ بہت اچھا آپ پڑھنے والے ہوں گے تو 2 منٹ لگ جائیں گے، بہت ہی زیادہ ڈوب کر اور خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو 3-4 منٹ لگ جائیں گے۔ 2 رکعت نماز 5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو 5 منٹ اللہ کو نہیں دیتا نا، پھر وہ سارے معاشرے کا بہت کچھ لے لیتا ہے، وہ سب کو برباد کرتا ہے۔ پھر فلسفہ نماز ذرا میرے بچوں جوانوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب بڑے تمہیں کہہ رہے ہو کہ بیٹا نماز پڑھو تو پھر نماز پڑھو، اس کا تمہیں خود کو فائدہ ہے، تمہارے بڑوں کو فائدہ نہیں ہے، تمہارے پیش نماز کو فائدہ نہیں ہے، ہمیں خود کو فائدہ ہے اس کا۔ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ جی تکبر، غرور، گھمنڈ، لڑنا جھگڑنا، یہ ساری برائیاں آغاز ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ اللہ پر یقین رکھو کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ جی اچھا، جو نماز نہیں پڑھتے نا وہ کہتے ہیں کتنے ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، انہیں وہ چیز نظر آ رہی تھی۔ میں ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں بتانا مت، فہرست آؤٹ مت کر دینا، خود سے فہرست بنانا، اس فہرست کو آؤٹ مت کر دینا. ایک فہرست بنانا کہ تمہارے محلے میں بے نمازی برے کتنے ہیں اور نمازی برے کتنے ہیں. میں ممبر پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں نمازی برے کم ہوں گے، بے نمازی برے زیادہ ہوں گے. نماز برائیوں سے روکتی ہے. تحقیق کر لو. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اس سے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آلہ. اللہ نے ائمہ کو ایک کام دیا ہے بھائی، ایک کام، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا پروردگار. اچھا ممکن ہے کوئی مولانا نماز قائم کرنے کا کہا ہے، نماز پڑھنے کا کب کہا ہے؟ سمجھداروں میں بھی اللہ اضافہ فرمائے. جی مولانا قرآن تو کہہ رہا ہے نماز قائم کریں، اور آپ تو پڑھنے کی بات کر رہے تھے. ممکن ہی نہیں ہے نماز قائم ہو جب تک کہ نماز پڑھی نہ جائے. نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے میں نماز قائم کرنا چاہتا ہوں، اسے لازماً نماز پڑھنا پڑے گی. نماز قائم ہی اس کی ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہو. وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے. توجہ، وضو ذاتاً واجب عمل نہیں ہے. وضو مقدمہ واجب ہے. جیسے ہی اذان کا وقت ہوا وضو واجب. اب ذرا جوڑتے تو چلے جائیے اس نماز کی برکتیں کیا ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. ایک کام پروردگار عالم نے ائمہ اہل بیت کو دیا ہے، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، معاشرے سے غربت کا، معاشرے سے ناداری کا خاتمہ. یہ ایک کام اللہ نے ائمہ اہل بیت کو دیا ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا، اسے بہتر کر رہا ہوں کہ یہ عزاداری ہمیں جو چیزیں عطا کرتی ہے نا، ان میں سے ایک چیز ہے دینے کا جذبہ. یہ عزاداری ہمیں دینے کا جذبہ عطا کرتی ہے، سخی بناتی ہے. سخی چھولے بیچتا ہے، لوبیا بیچتا ہے، 3 ڈبے جمع کرتا ہے جی، اور پھر 100 روپے بچاتا ہے، اور پھر 25 روپے علیحدہ کرتا ہے. سالانہ ایک مجلس کرتا ہوں جی. پھر وہ گلک میں پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بھر جاتا ہے، اور مجلس کا اور نیاز کا اور نظر آنے کا، نظر کا وقت آ جاتا ہے، جب اسے توڑتا ہے تو مثلاً اس میں سے 10,000 روپے نکلے ہیں. اب یہ 10,000 کی جتنی وہ اسے دیا اللہ نے، وہ 10,000 امام حسین کے نام پہ خرچ کر دیتا ہے جی. میں ایسے لوگوں کو بھی مل چکا ہوں، جانتا ہوں، جو سال بھر ایسے جوڑ جوڑ کر اور پھر کہتے ہیں ہمیں کربلا لے چلو، ہم امام حسین کی زری کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں. تصویروں میں اور ویڈیو میں تو نظر آتی ہے، مگر ہم اس کو ہاتھ لگا کے مس کرنا چاہتے ہیں.